قسط نمبر 18 گجرات کے دیوان تخت کے پیچھے طاقت۔ کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات تاج پہنے شخص بادشاہ نہیں ہوتا اور بعض اوقات تخت کے پیچھے بیٹھا ایک دیوان پوری ریاست کی تقدیر لکھ رہا ہوتا ہے۔ 18ویں صدی کے آخری عشرے میں گجرات کا یہی حال تھا۔ بظاہر راجہ صاحب سنگھ بھنگی تخت پر جلوہ فروز تھا، مگر اصل اقتدار دیوانوں کے ہاتھ میں رہا۔ ایک حکیم، دوسرا کلال اور تیسرا ایک سپاہی۔ تاریخ کے ان کم معروف مگر فیصلہ کن کرداروں کی کہانی ہمیں اس لمحے کی طرف لے جاتی ہے جب سکھ مثلیں زوال پذیر تھیں اور رنجیت سنگھ پنجاب کے افق پر نمودار ہو رہا تھا۔ پہلا دیوان رتن چند برہمن المعروف وید، حکیم جو خزانے تک پہنچا۔ ایک برہمن جو وید تھا، جڑی بوٹیوں سے علاج کرتا تھا مگر حساب کتاب میں بھی مہارت رکھتا تھا۔ نام تھا رتن چند۔ گجرات میں جب بھنگی مثل کی طاقت کمزور پڑی تو راجہ صاحب سنگھ نے اسے اپنا دیوان بنا لیا۔ خزانہ، محصول، لین دین سب کچھ رتن چند کے قبضے میں آ گیا۔ تاریخ دان لیپل گریفن لکھتے ہیں، رتن چند کی ترقی ذات پات کے سخت دور میں حیرت انگیز تھی۔ وہ نہ صرف مالیات کا ماہر تھا بلکہ ریاستی نظم کا نگران بھی بن گیا، مگر طاقت نے اسے مغرور بنا دیا اور 8 برس بعد درباری سازشوں کے نتیجے میں وہ معزول ہو گیا۔ دوسرا دیوان چاہت سنگھ کلال جو مستقل ہو گیا۔ رتن چند کے بعد آیا چاہت سنگھ، ایک کلال یعنی شراب بنانے والے طبقے سے تعلق رکھنے والا شخص، مگر اس وقت راجہ کو ضرورت تھی ایسے شخص کی جو وفادار بھی ہو اور انتظامی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ دیوان چاہت سنگھ کا 9 سالہ طویل دور بھنگی مثل کے زوال میں ایک استقامت کا لمحہ تھا۔ فوجا سنگھ لکھتے ہیں، چاہت سنگھ کی تقرری سکھ سیاست کی حقیقت کو ظاہر کرتی ہے کہ صلاحیت نصب سے زیادہ اہم تھی۔ وہ ممکنہ طور پر راجہ کے فوجی اخراجات کا نگران بھی رہا، مگر وہ بھی رنجیت سنگھ کے بڑھتے ہوئے سائے کو نہ روک سکا۔ تیسرا دیوان مکھن چند عرف شیر گڑھی، قلعے کا آخری شیر۔ جب رنجیت سنگھ کی پیش قدمی گجرات کی سرحدوں تک آ پہنچی تو میدان میں اترا آخری دیوان مکھن چند، ایک جنگجو جسے عرف عام میں کہا گیا شیر گڑھی یعنی قلعے کا شیر۔ مکھن چند نے گجرات قلعے کی فصیلیں مضبوط کیں، سپاہ کو تیار کیا، مزاحمت کی منصوبہ بندی کی، مگر راجہ صاحب سنگھ کی کمزور قیادت اور درباری اختلافات نے اسے تنہا کر دیا۔ جے ایس گریوال لکھتے ہیں، مکھن چند بھنگی مزاحمت کی آخری آواز تھا۔ نہ وہ خزانے کا دیوان تھا، نہ درباری چلاک۔ وہ سپاہی تھا مگر بغیر کسی مضبوط حمایت کے، اور یوں 1809 میں گجرات بغیر بڑی جنگ کے رنجیت سنگھ کے قبضے میں چلا گیا۔ اختتامیہ: جب اصل حکمران تخت کے پیچھے تھا، رتن چند کی مالی حکمت، چاہت سنگھ کی مستقل مزاجی، مکھن چند کی جنگی غیرت، سب ایک کمزور راجہ کے ماتحت ضائع ہو گئیں۔ یہ دیوان جو اصل میں حکمران تھے، ایک ایسی ریاست کے نگہبان بنے جو اندر سے کھوکھلی ہو چکی تھی۔ خشونت سنگھ رقم تراز ہیں، بھنگی دربار ایک تضاد کا تماشا تھا۔ دیوان قابل تھے لیکن بادشاہ نااہل، اور یہی فرق گجرات کے زوال کا سبب بنا۔ قسط نمبر 19 کا اشارہ، شیر پنجاب کی گونج رنجیت سنگھ گجرات میں۔ کہانی ختم نہیں ہوئی، اب گجرات پر وہ حکومت کرے گا جس نے لاہور سے ملتان اور پشاور سے کشمیر تک پرچم لہرایا۔ اگلی قسط میں دیکھیے گجرات کا رنجیت سنگھ سے الحاق، مقامی درباریوں کی وفاداریاں اور ایک نیا عہد جس میں تاج بدل گیا مگر آزمائش باقی رہی۔ تیار رہیے کیونکہ اب ہم داخل ہوں گے شیر پنجاب کے عہد میں۔